ایک آدمی کے پاس سونے کا زیور رکھا تھا، ٹوٹ گیا، پرانا ہو گیا، لے کر سونار کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے نئے ڈیزائن کا سونے کا زیور چاہیے۔ سونار نے وزن کیا اور کہا کہ آپ کا سونا 12 گرام، بدلے میں جو سونا ملے گا وہ ہوگا 10 گرام، سود ہے۔ چاندی کا زیور لے کر سونار کے پاس گئے اور کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے نئے ڈیزائن کا چاندی کا زیور چاہیے، ٹوٹ چکا ہے، پرانا ہے۔ سونار وزن کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کی چاندی 300 گرام، بدلے میں جو چاندی ملے گی وہ ہوگی 250 گرام، سود ہے۔ نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود کا لین دین یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو شخص بھی اس کام کو کرتا ہے وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اس سے میری دولت بڑھ جائے گی۔ مان لیجئے کسی کے شخص کے پاس 1,00,000 روپے رکھے تھے اور اس نے کسی کو ادھار دیا اور کہا کہ جب تم یہ واپس کرو تو 10,000 روپے زیادہ دینا، تو اسے تو صاف لگ رہا ہے کہ اس کے پاس 10,000 روپے بڑھ جائیں گے، لیکن جو شخص یہ 1,00,000 روپے لے رہا ہے وہ بھی اس رقم کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ رقم اپنے کاروبار میں شامل کر لی تو اس سے آج میرا کاروبار 10، 20، 50,000 روپے کا ہے، بڑھ کر 1,50,000 روپے کا ہو جائے گا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے دولت بڑھے گی۔ آپ غور فرمائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دولت بڑھے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود مٹا دے گا۔ کب مٹائے گا، کیسے مٹائے گا، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو جن گھروں کے اندر سود کا لین دین ہوتا ہے ان گھروں کے حالات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ اس گھر کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، بربادیاں کھلی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور دوسری طرف اگر آپ مسلمانوں کا جائزہ لیں تو حالات یہ ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سود سے بچائے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی شکل کے اندر سود میں مبتلا ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو سود کے اوپر چلا رکھا ہے، بینکوں کے اندر رکھ لیا، اس سے آنے والے سود سے اپنے خرچ چلانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، سود کے اوپر پیسہ لیتا ہے، مکان بنانے کے چکر میں ہے، کاروبار چمکانے کے فراق میں ہے اور کچھ نہیں، گاڑی نکال لاتا ہے۔ یہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں زیادہ تر وہ ہیں جو سودی قسطوں پر لی گئی ہیں۔ اور اب تو مارکیٹ کے اندر ایک نیا فتنہ آیا، آپ نے سنا ہوگا بجاج فائننس کے بارے میں۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دکانوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 0% بیاج پر آپ جو سامان چاہیں خرید سکتے ہیں۔ جو ہمارا نوجوان دیکھتا ہے 0% بیاج تو وہ سمجھتا ہے سود تو رہا ہی نہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے فتاویٰ کی روشنی میں، شریعت کی نظر میں وہ بھی سود ہی کے اندر داخل ہے۔ اس سے بھی ایسی طرح بچنے کی ضرورت ہے جیسے دیگر شکلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک شکل تو سود کی بڑی خطرناک ہے، آپ نے سنا ہوگا سموہ لون کے بارے میں۔ اس کے اندر عورتوں کو جوڑا جاتا ہے، پھر کبھی لالچ کے ذریعے، کبھی دباؤ کا شکار بنا کر تم نے پیسے لیے تھے واپس کیوں نہیں کر رہی، کبھی کسی اور طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور انہیں زنا کے اندر دھکیلا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ایسا ہے، لیکن جتنا بھی ہے یہ حقیقت ہے۔ اور بہت سی رپورٹیں تو اس طریقے کی بھی ہیں جب عورتوں نے بچنا چاہا سموہ سے تو انہیں دھمکیاں دی گئیں، تمہیں جو سرکاری مراعات حاصل ہیں چھین لی جائیں گی، جیسے راشن وغیرہ۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان کا سرکار سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ آپ ان کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرا دیں، انہیں اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے، کسی کا راشن تو کیا بند کرا پائیں گے۔
بہرحال اس سے زیادہ بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو خبردار بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک شکل تو سود کی ایسی ہے کہ جسے لوگ سود سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس سونے کا زیور رکھا تھا، ٹوٹ گیا، پرانا ہو گیا، لے کر سونار کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے نئے ڈیزائن کا سونے کا زیور چاہیے۔ سونار نے وزن کیا اور کہا کہ آپ کا سونا 12 گرام، بدلے میں جو سونا ملے گا وہ ہوگا 10 گرام، سود ہے۔ چاندی کا زیور لے کر سونار کے پاس گئے اور کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے نئے ڈیزائن کا چاندی کا زیور چاہیے، ٹوٹ چکا ہے، پرانا ہے۔ سونار وزن کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کی چاندی 300 گرام، بدلے میں جو چاندی ملے گی وہ ہوگی 250 گرام، سود ہے۔ چاول چل رہا ہے، 40 روپے کلو بھی چاول ہے، 140 روپے کلو بھی چاول ہے، اور غالباً سب سے سستا چاول راشن کا ہوتا ہے۔ وہ چاول لے کر ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بریانی کا بہترین والا چاول چاہیے۔ دکاندار کہتا ہے آپ کا چاول 5 کلو، بدلے میں جو چاول ملے گا وہ ہوگا 1.5 کلو، سود ہے۔ گیہوں لے کر چکی والے کے پاس گئے، کہا کہ اسے پیس دیں۔ چکی والے نے کہا کہ بھائی 100-200 گرام تو کروں گا کٹوتی، اتنے لوں گا، پیسے جائز، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شکل تھوڑی سی بدل جائے، کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے بار بار چکر لگاتا پھروں، یہ گیہوں آپ رکھیں، اس کے بدلے میں مجھے آٹا جو پسا ہوا آپ کے پاس موجود ہے وہ دے دیں۔ اب چکی والا وزن کر کے کہے گا آپ کا گیہوں 5 کلو، بدلے میں جو آٹا ملے گا وہ ہوگا 4.5 کلو، سود ہے۔ 1000 روپے کے کرارے نوٹ لینے کے لیے کسی کے پاس گئے، اس نے کہا 1100 روپے آپ ادا کریں گے تو میں 1000 روپے کے کرارے نوٹ آپ کو دوں گا، بیاج ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گیہوں کے بدلے میں گیہوں، جو کے بدلے میں جو، کھجور کے بدلے میں کھجور کا لین دین جب کیا جائے، سواء بسواء، برابر سرابر ہونا چاہیے، کمی زیادتی تھی اس کے اندر بھی آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یدم بیدٍ، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ادھار بھی اس کے اندر بھی آ جائے۔ اب ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ جو سامان ہمارے پاس اس کی قیمت کم، اور جو سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں اس کی قیمت زیادہ، برابر سرابر کوئی نہیں دے گا۔ اور کمی زیادتی کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی آج فرما دیا۔ اب ہمارے پاس جو سامان ہے اس کا ہوگا کیا کوئی حل ہے کہ نہیں؟ اس کے چند حل ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سامان کو بیچ دیں۔ دوسرا، اگر سامان کے بدلے میں سامان ہی چاہیے تو سامان بدل دیں، چاول کے بدلے میں چاول یا چاول کا آٹا نہ لے کر گیہوں کا آٹا، دال، تیل، چینی چاہے جو لے لیں، سامان بدل گیا، اب چاہیے سے کمی زیادتی۔ تیسری شکل، جو سامان آپ کے پاس موجود ہے بدلے میں وہی سامان چاہیے، اس کی شکل یہ ہوگی، سونے میں آدمی عام طور پر ایسا کرنا چاہتا ہے تو سونا لے کر سونار کے پاس جائے، سودے بازی کرنی ہے کر سکتا ہے، کوئی پسند ناپسند کا معاملہ ہے نمٹا لے، اس کے بعد کہے کہ میں یہ سونا بیچنا چاہتا ہوں، سونار آپ سے سونا لے گا، بدلے میں پیسے دے گا۔ اب وہ پیسے لے کر ایک شکل تو یہ ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے پیسے واپس کریں اور اپنا پسندیدہ سونا حاصل کر لیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مجلس بدل جائے، اور مجلس بدلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیسے لیں، دکان سے باہر آ جائیں، ایک آدھ کام آپ کا ہے نمٹائیں، نہیں ہے 2-4 منٹ کے بعد دوبارہ دکان کے اندر داخل ہو جائیں، پیسے دیں، اپنا پسندیدہ سونا حاصل کر لیں۔ اب یہ آپ کا لین دین جائز ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی صاحب یہ سوچنے لگیں کہ کان یوں پکڑ لو یا یوں پکڑ لو، پکڑا کان ہی جا رہا ہے، بات وہاں کی وہیں رہی، ایک ہی ہے، میں عرض کروں گا ایک نہیں ہے، دونوں شکلیں الگ الگ۔ ایک شکل تو وہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے سونا بیچا تھا
اور دوسری مجلس کے اندر سونا خریداری سے کہتے ہیں تجارت، اور تجارت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے حل اللہ البیع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا۔ اور ایک شکل وہ ہے کہ جس کے اندر آپ سونے کے بدلے میں سونا لے رہے تھے اور یا دے رہے تھے اور کمی زیادتی کے ساتھ یہ عمل کر رہے تھے، اسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی آج فرمایا۔ بہرحال ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کا لین دین ہے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ اور اگر مسلمان نہیں ہو، جو چاہے کرو، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر تم مسلمان ہو اور سچے اور پکے مسلمان ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور جو قوم اللہ سے لڑے گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اسے کہیں عزتیں نہیں مل سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام اور رسوا ہیں دشمن کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، میں عرض کروں گا دشمن مضبوط نہیں ہے، جتنا کمزور بزدل کل تھا اتنا ہی کمزور بزدل آج ہے۔ مسئلہ دشمن کا ہی نہیں، مسئلہ تو دوست کا ہے، دوست ناراض ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیابیاں ہمارے قدم چومیں، حالات بدلیں، تو ہمیں اپنے معاشرے سے سود کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ ہاں، پورے علاقے میں اگر چند لوگ سود سے بچنے والے ہو گئے، حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں خود بھی رکنا ہوگا، دوسروں کو بھی روکنا ہوگا۔ خود تو رک جائیں گے، دوسروں کو کیسے روکیں؟ اس کی بہت آسان شکل یہ ہے کہ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب مسلمان سنے گا سود کتنی خطرناک چیز ہے، مجھے یقین ہے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور سب سے آخری درجہ سود کے گناہ کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ مجھے یقین ہے کہ جب مسلمان کو پتہ چلے گا بجاج فائنانس بھی سود ہی ہے، مجھے یقین ہے جب مسلمان کو پتہ چلے گا سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی وغیرہ کے لین دین کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو سود سے بچانے والے ہوں گے۔ بہرحال میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ ہی چکے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے پڑھا کر گزر نہ جائیں، بلکہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں تک اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں تاکہ لوگ سود سے بچنے والے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو سود کی لعنت سے بچنے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات رہ گئے ہوں، اگر کسی صاحب کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، ہم ہر کمنٹ دیکھتے ہیں اور سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔